کہ ہم میں سے کچھ لوگوں کی یہ غلط فہمی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے جیسے ایک انسان ہے۔ الحمدللہ ہمارا عقیدہ ویسے ہی مضبوط اور پختہ ہے، اور ہمارے دلوں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وہ شمع روشن ہے کہ ہمیں لوگوں کی باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہمارے بچوں کے ذہنوں میں بھی یہ پیدا ہوتا ہوگا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنے میں تو بظاہر ہماری طرح ایک انسان ہی تھے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کون شان بیان کر سکتا ہے؟ جن کی شان خود خدا بیان کر رہا ہو، کہیں پر والضحیٰ کہتا ہو، کہیں پر الم نشرح کہتا ہو، جو اللہ کے اپنے نام ہے وہی اللہ کے محبوب کے نام ہے، جہاں پر خدا خود محبوب کی تعریف کر رہا ہو تو ہم سے تو تعریف ممکن ہی نہیں۔ یہ سوچنا تو بڑی دور کی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جیسے ایک انسان۔ پہلے میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، آپ اقبال کو جانتے ہیں؟ آپ کہیں گے دنیا میں بہت سارے اقبال ہیں، یا کون اقبال؟ کس اقبال کی آپ بات کر رہے ہیں؟ میں کہوں وہ جو سیالکوٹ میں پیدا ہوا تھا، آپ کے کہوں شاعر مشرق، پھر میں کہوں وہ اقبال جنہوں نے کتاب لکھی شکوہ اور پھر کتاب لکھی جواب شکوہ، پھر میں کہوں حضرت علامہ اقبال، تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ میں شاعر مشرق حضرت علامہ اقبال کی بات کر رہا ہوں۔ یہ تعارف ہے نا ان کا، لیکن صرف ان کا نام لیا جائے گا تو ہم پہچان نہیں سکیں گے وہ کون ہے۔ ایک انگریز ہے، اس کا نام ہے ایلن مسک، جس نے یہ گاڑی بنائی ہے ٹیسلا۔ اب آپ اس کا تعارف کروائیں تو آپ بولیں کہ میں اس ایلن مسک کی بات کر رہا ہوں جس نے گاڑی بنائی ہے، تو آپ کے ذہن میں آئے گا یہ کون سی بڑی بات ہے، بہت ساری اور بھی گاڑیاں ہیں، نیسان گاڑی ہے، ووکسل ہے، بہت ساری گاڑیاں ہیں، تو اس میں کون سی ایک انوکھی بات ہے۔ لیکن جب آپ ٹیسلا کی بات کریں گے تو سب کو سمجھ آ جائے گی کہ کون سے ایلن مسک کی بات ہو رہی ہے۔ یہ تعارف ہے اس کا کہ اس کی جو بہترین اچیومنٹ ہے آپ اس کی بات کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہاں میں وہی اللہ ہوں جس نے آسمان بنایا، لیکن اگر مجھے پہچاننا چاہتے ہو تو جو میری بیسٹ کریشن ہے اس سے پہچاننے کی کوشش کرو۔ تو ہم کہتے ہیں یا اللہ تیری بیسٹ کریشن تو انسان ہے، کیا تو وہ اللہ ہے جس نے انسانوں کو پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہاں میں وہی اللہ ہوں، میں وہی خالق ہوں جس نے انسان کو پیدا کیا، میں وہی خالق وہی اللہ ہوں جس نے جن کو پیدا کیا، لیکن یہ میرا تعارف نہیں ہے۔ لیکن اگر مجھے پہچاننا ہے تو میری اس سے بہترین تخلیق کی مدد سے پہچانو۔ اللہ فرماتا ہے والذی ارسل رسولہ، اللہ وہ ہے جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا میں دین حق دے کر بھیجا، اور جب اپنا تعارف کرواتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کرواتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری شان یہ ہے کہ میں کسی کے سامنے نہیں آتا، میں کسی سے گفتگو نہیں کرتا۔ اگر کسی نے مجھے پہچاننا ہے تو میرے محمد کو دیکھ لو، جس نے محمد کو پہچان لیا اس نے مجھے پہچان لیا۔ اب آپ مجھے بتائیں اللہ تعالیٰ جب اپنا تعارف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کروا رہا ہے تو کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جیسے ہو سکتے ہیں؟ جب یہ چیزیں میں سوچتا ہوں تو میں حیران ہوتا ہوں کہ ہم کس طرح کے مسلمان ہیں، ہماری سوچ، ہمارا مائنڈ سیٹ کس طرح کا بنا ہوا ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے جیسے ہیں، تو میں ان سے اگر سوال کروں کہ آپ کو دین کس نے دیا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، تو بھائی معاذ اللہ میں اپنی بات کر رہا ہوں، اگر وہ میرے جیسے ہیں تو میں تو جھوٹ بھی بولتا ہوں معاذ اللہ، تو تم کس طرح یقین کرو گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن پاک آپ کو دیا، جو حدیث دی، اس میں کوئی مکسنگ نہیں ہوئی؟ مطلب انسان کی سوچ کتنی گر سکتی ہے کہ جو انسان اس دنیا میں آپ کو لا کے کتاب دے رہا ہے، اللہ کا مکمل دین دے رہا ہے، آپ کو دنیاوی معاملات سکھا رہا ہے، آپ اس بات پر تو یقین کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے معاذ اللہ کبھی غلط بات نکل ہی نہیں سکتی، تو پھر یہ کیسا ایمان ہے، یہ کس طرح کا ایمان ہے جس ایمان میں آپ سمجھتے ہیں کہ رسول میرے جیسے ہیں؟ کیونکہ ان کے بھی دو بازو ہیں، ان کی بھی دو ٹانگیں ہیں، ان کی بھی دو آنکھیں ہیں، تو ان کو دیکھ کے مجھے لگتا ہے وہ مجھ جیسے ہے۔ کیا تیرے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کوئی آیت نازل کر دی ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے تمہیں کبھی والضحیٰ کے نام سے پکارا، کبھی الم نشرح کے
نام سے پکارا؟ کیا تو نے کوئی معجزات دکھا دیے؟ کیا تو نے کوئی کرامات دکھا دی؟ تیری سوچ میں یہ سوچ بھی کیسے آ سکتی ہے کہ رسول اللہ تیرے جیسے ہیں یا میرے جیسے ہیں؟ معاذ اللہ.